اللهم بارك على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صحیح البخاری، صحیح مسلم، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث میں ایک حدیث بڑی معروف ہے جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے. کثیر تعداد صحابہ کرام کی موجود تھی. اچانک ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور وہ جگہ بناتا بناتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا. شدید بیاض الثیاب، اس آنے والے شخص کی کیفیت یہ تھی کہ بڑا خوبصورت لباس زیب تن تھا. انتہائی خوبصورت سفید کپڑے چمک رہے تھے. شدید سواد الشعر، نوجوان تھا، بال اس نے بنا رکھے تھے اور کالے سیاہ بال تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آتے تھے. اس کی تیاری اور وضاقتہ سے ایسا لگتا تھا کہ سامنے والے گھر سے تیاری کر کے ابھی مسجد میں آیا ہے. وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، لیکن ہم میں سے، صحابہ میں سے کوئی بندہ اسے جانتا نہیں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، جا کر دو زانوں بیٹھ گیا جس طرح شاگرد اپنے استاد کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے. وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور محبت اور پیار کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پر رکھ لی. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی عن الاسلام.
کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اسلام کے متعلق بتلائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نمازیں قائم کر، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں فرضی نمازوں کو ادا کر، وَتُعْطِيَ الزَّكَاةَ، نمازوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کر جو کہ اللہ نے فرض کی ہے، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور ماہ رمضان کے روزے بھی رکھو۔ اکثر روایات میں یہ چار چیزیں ثابت ہیں، اور ایک روایت میں حج کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر تو طاقت رکھتا ہے تو حج بھی کر۔ یہ جواب سن لینے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے صدقتا، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ صحابہ کہتے فعجبنا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، سوال ایسے کر رہا تھا جیسے اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اور جواب کی ایسے تصدیق کر رہا ہے جس کا اسے ایک ایک چیز کا علم ہے، جیسے ہر چیز کا اسے علم ہے۔ کہتا ہے بالکل ٹھیک فرمایا، ہمیں تعجب ہوا، پھر سوال کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے اور آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں تو سوال کا کیا فائدہ ہے؟ تعجب تھا ہمیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے متعلق بتلائیے۔ اب اسلام میں 5 چیزیں تھیں، ایمان میں آپ نے اس کو 6 چیزیں بتلائی ہیں۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا کہ یہ 6 چیزیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور تقدیر جو کہ اللہ کا علم ہے اس کو تسلیم کرنا کہ واقعی اللہ کا علم ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے، یہ تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے۔ قال صدقتا، وہ کہتا ہے جی بالکل ٹھیک ہے۔ فاخبرنی عن الاحسان، اب آپ مجھے احسان کے متعلق بتلائیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اللہ کا معائنہ کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو۔ اتنا یقین اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ بندے کو یہ نظر آنا چاہیے کہ میرے سامنے اللہ ہے اور میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ سب سے مضبوط ترین ایمان ہے، کامل یقین کے ساتھ۔ اگر اتنا ایمان میں پختگی نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے چوتھا سوال کیا، اخبرنی عن الساعہ، آپ مجھے قیامت کے متعلق بتلائیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال کے جواب میں فرمایا
مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، فرمایا کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے، یعنی میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سائل سے زیادہ علم اس بارے میں نہیں رکھتا، جس کا دوسرا معنی یہ ہے جیسے تمہیں قیامت کا علم نہیں ہے ویسے مجھے بھی قیامت کا علم نہیں ہے۔ ہاں اس کی کچھ شرطیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اشراط الساعہ، قیامت کی علامات، وہ میں تجھے بتلا دیتا ہوں۔ قیامت کا کلی علم جو ہے، اس کے وقوع کا علم، وہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، نہ تجھے معلوم ہے نہ مجھے معلوم ہے۔ اس کی جو علامات ہیں قیامت سے قبل جو ظاہر ہونے والی ہیں، وہ میں تمہیں بتلاتا ہوں۔ ان تلد الامۃ ربتہا، ایسا دور آئے گا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشِّيَاءِ یتطاولون فی البنیان، جب تو دیکھے ایسے لوگ جن کے پاؤں میں غربت کی وجہ سے جوتے نہیں ہوا کرتے تھے، جن کے جسم پر غربت کی بنا پر کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، ایک ایک کپڑے کو ترسنے والے، بکریاں چرانے والے، اونٹوں کو چرانے اور ہانکنے والے، بڑی بڑی عمارتیں بنا کے اس کے اندر فخر محسوس کریں، تو یہ قیامت کی علامات میں سے۔ جب یہ دور آ جائے دیکھ لینا، یہ قرب قیامت ہوگا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ قیامت کے متعلق سوال تھا۔ اور اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، مگر 5 چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کا علم، بارش کہاں اللہ نازل کرے گا صرف اللہ کو پتہ ہے، کتنی مقدار نازل کرے گا، کب نازل کرے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے، مادہ کے رحم میں کیا ہے۔ آپ کے الٹرا ساؤنڈ 4 مہینے کے بعد کام کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کو پہلے دن سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ جانتا ہے اس نے بڑھنا بھی ہے کہ نہیں بڑھنا، اس نے ضائع ہو جانا ہے، مر جانا ہے، یا اس نے پیدا ہونا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس بندے نے کہاں پر جا کے مرنا ہے، اس کی موت کی جو جگہ ہے یہ بھی صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا، بڑا باخبر ہے۔ اب یہ شخص جو نوجوان آیا تھا، یہ سوالات کر کے اچانک اٹھ کے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا، وہ جو نوجوان سوال کر رہا تھا اسے تلاش کرو، دیکھو کہاں گیا۔ اب صحابہ کرام گلیوں میں پھیل گئے، کوئی اس گلی میں، کوئی اس گلی میں، کوئی اس دروازے سے۔ مدینہ چھان مارا، واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں نہیں ملا، کسی کے گھر میں بھی نہیں ہے، نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر تمہیں معلوم ہے یہ سوال کرنے والا نوجوان کون تھا؟ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اللہ کا فرشتہ جبریل تھا، آج انسانی شکل میں آیا، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ جبریل امین تھے۔ اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آپ کو بتلایا یہ جبریل امین ہے۔
فرمایا کہ پہلے جب جبریل آتا تھا مجھے معلوم ہوتا تھا، اللہ بتاتا تھا، آج مجھے بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ کون ہے سوال کرنے والا. جب اٹھ کے چلا گیا تو اللہ نے بتلایا یہ جبریل امین تھے. اب اس حدیث کے اندر جو مسائل ہیں اس پر لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، کئی کئی جلدیں لکھی ہیں، کئی کئی خطبات ہو سکتے ہیں ایک ایک نقطے کے اوپر، لیکن میں اس مختصر وقت میں صرف خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. اب یہ آنے والا آیا، اب اس کے آنے کا انداز دیکھیں کہ جگہ بناتا ہوا آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا. علم کی تلاش میں علماء کا قرب حاصل کرے، آگے جا کے بیٹھے. جتنا آپ آگے جائیں گے، ممبر کے قریب جائیں گے، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ یہ جو بندہ جگہ بناتا ہوا میرے پاس آگے آ کے بیٹھا، فآوا الی فآوا الی، اس نے اللہ کا قرب حاصل کیا اور اللہ نے اسے اپنے قریب کر لیا ہے. صرف جمعہ پڑھنا ٹھیک ہے، ہمارے پر فرض ہے، لیکن آپ اگر محبت پیار کے ساتھ آگے آگے بیٹھیں گے، پہلے آگے بیٹھیں گے، قریب آگے بیٹھیں گے، تو آپ کے لیے یہ اعزاز کی بات، آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور آپ کو دین کی تعلیم جو ہے وہ زیادہ آپ کو حاصل ہوگی. اور دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو معزز ہے، جس کو اللہ نے علم دیا ہے، یہ اعزاز ہے. کسی کے ساتھ حسد مت کیا کرے، علماء کی عزت کی دھجیاں مت اڑایا کرے. ان کو اللہ نے مقام دیا ہے، ان کے سینوں میں اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پوری کائنات کے اندر سب سے اگر کوئی بہترین ہے، سب سے اگر کوئی معزز ہے تو وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں. یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے، یہ مقام اللہ نے دیا ہے. معاشرہ انہیں مقام دے نہ دے، یاد رکھیے اللہ کی کتاب کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ ہے. آج جبریل بتلا کے گیا ہے کہ اساتذہ کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں، اہل علم کے سامنے کیسے بیٹھتے ہیں. حالانکہ جبریل وہی لے کر آنے والا، لیکن آج اللہ رب العالمین نے سامنے بٹھایا، دو زانو ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہے. یہ ہے علماء کا ادب، علماء کا احترام، اساتذہ کا احترام، اساتذہ کا ادب. اپنے ہاتھوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رانوں پہ رکھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کا اور آپ کے طلباء کا یہ بہت بڑا تعلق ہے. اتنا گھل مل جاتے تھے میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری حالت یہ ہے، صحابہ کرام کی حالت ہوتی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے یا آپ واعظ کرتے یا آپ کوئی حدیث بیان کر رہے ہوتے، صحابہ کہتے ہیں کأن علی رؤوسنا الطیور، ایسا لگتا تھا ہمارے سر کے اوپر پرندہ بیٹھا ہے. تھوڑی سی حرکت کی پرندہ اڑ جائے گا. ہماری حالت یہ ہوتی ہے، فون بھی درمیان میں سنے جا رہے ہیں، ٹائم بھی دیکھا جا رہا ہے، ادھر بھی دیکھا جا رہا ہے، ادھر بھی حرکت کی جا رہی ہے. اور خاص کر سب سے بڑی بے ادبی جو میں سمجھتا ہوں اس دور میں علماء کی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی سائل سوال کرتا ہے کسی عالم سے، ابھی عالم کا جواب نہیں آتا، مقتدیوں میں سے پہلے بول پڑتے ہیں جواب دینے کے لیے. ہمیں پتہ ہے اس کا جواب جی میں دیتا ہوں. حالانکہ جس نے 10 سال لگائے ہیں، جس نے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے، جس کا فن ہے، یہ اسی کو جچتا ہے. کسی اہل علم کے سامنے کوئی سوال کرے، یاد رکھو یہ اہل علم کی ذمہ داری ہے اس کو جواب دینا، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے. اب جبریل کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کے سامنے دوزخ میں بٹھایا ہے تاکہ ان کو معلوم ہو ایک استاد کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے، اس کا کیا مرتبہ ہوتا ہے. آئیے اسلام کے متعلق آپ جانتے ہیں یہ 5 چیزیں ہیں جو سوال کیا، 5 چیزیں اسلام ہیں. گواہی دینا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. صرف گواہی کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا اللہ کی توحید کو ہم مانتے ہیں، اللہ کی توحید کے سوا کچھ نہیں ہے،
ہم شرک نہیں کرتے۔ اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی قبروں کا طواف کر رہے ہیں، جنہوں نے کعبہ کے مقابلے میں کعبے بنائے ہیں، ماڈل بنا کے ان کا طواف کیا جا رہا ہے۔ کتنے مقامات ہیں اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کے اوپر نظر و نیازیں کی جا رہی ہے، لوگوں سے مانگا جا رہا ہے، ان لوگوں سے جو فوت ہو چکے جن کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور آج مسلمان کہتے جی شرک نہیں کرتے، امت محمدی شرک نہیں کر سکتی۔ ادھر پیغمبر کہہ رہا ہے اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ میرا نبی سمجھا رہا ہے اپنے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے ابو درداء میں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اللہ تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یہ برداشت کر لینا، تجھے زندہ پکڑ کر آگ میں ڈالا جائے برداشت کر لینا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ ابراہیم پیغمبر دعائیں کر رہے ہیں، رب جنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے میری اولاد کو بچانا بتوں کی پوجا سے۔ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا جو امت محمد میں آگے وہ شرک نہیں کر سکتا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ یوسف میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی کیا ہے؟ مشرک ہے، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی توحید کو ماننا اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اکیلا ماننا ہے، بلکہ غیر اللہ کی نفی بھی کرنی ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے نبی کو اپنا رسول ماننا اور ان کی اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، اللہ کا رسول ماننا۔ صرف رسول ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول کی جو تعلیمات ہوتی ہیں، جس کام کے لیے اللہ رسول کو بھیجتا ہے، اور تعلیمات پہ عمل کرنا، سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ کہتا ہے میں جی آخری نبی مانتا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ اس کی نماز سنت کے مطابق، نہ اس کا روزہ سنت کے مطابق، نہ اس کا چہرہ سنت کے مطابق، نہ اس کا لباس سنت کے مطابق، نہ اس کا کاروبار سنت کے مطابق، یہ کیسا ہے نبی کو ماننے والا؟ نبی علیہ السلام کو صرف نبی ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ جو تعلیم ہمیں دے کر گئے ہیں اس تعلیم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر تعلیم پر عمل کریں گے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو رسول ماننا ہے، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج بیت اللہ کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے اگر ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی ہے، یاد رکھیں استطاعت کے باوجود اگر ایک چیز بھی آپ نے چھوڑ دی تو یاد رکھیے وہ بندہ پورا مسلمان نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وضاحت کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، آگے چلیے۔ ایمان فرمایا 6 چیزیں ہیں، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا کہ اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ کے علم تقدیر پر ایمان لانا۔ اگر یہ 5-6 چیزوں پر ایمان ہے تو بندہ مومن بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے اللہ پر ایمان ہے فرشتوں کو نہیں مانتے، فرشتوں کو انکاری ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہے۔ یاد رکھو اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ایک بندہ سب کو مانتا ہے، اگر ایک فرشتے کا انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ کے فرشتے ایسے ہیں، نیچے بیت اللہ ہے، اوپر بیت معمور ہے، نیچے انسان طواف کرتے ہیں، اوپر اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ہر روز بیت معمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جن کی ایک مرتبہ باری آ جائے پوری زندگی میں دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے فرشتے، لیکن کچھ لوگ اللہ کے فرشتوں کے انکاری ہیں، منکر ہے، کوئی فرشتے نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ کو مانا ہے اللہ کے فرشتوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کے رسولوں کو ماننا پڑے گا، اللہ کی کتابوں کو ماننا پڑے گا، آخرت کے دن پر ایمان۔ مشرکین مکہ ان کی سب سے
جو بڑی خامی تھی وہ کہتے تھے کہ ہم آخرت کو تسلیم نہیں کرتے. آپ آخرت کی بات کرتے ہیں, ہمارا ذہن نہیں مانتا. آج بھی کچھ لوگ ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں, مسلمان بھی ہیں, جی ہم عذاب قبر کو جی تسلیم نہیں کرتے, ہمارا ذہن نہیں مانتا. آپ کا ذہن مانے نہ مانے, جو بات قرآن نے کہی, جو بات محمد رسول اللہ نے کہی, اگر مانیں گے مسلمان, اگر نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. آخرت پر ایمان اور اللہ کی تقدیر پر ایمان. کچھ لوگوں نے تقدیر کا بالکل اس طرح سے انکار کر دیا, تقدیر ہے ہی نہیں, تقدیر بالکل کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, بندہ مجبور ہے. تقدیر کو اتنا مانا کہ بس بندہ مجبور ہے, جو اللہ نے لکھ دیا بس وہی ہوگا, بندہ وہی کرے گا, بندے کا قصور نہیں ہے. یہ دونوں گروہ کیا ہے, یاد رکھنا, یہ دونوں گمراہ گروہ ہیں. دونوں گروہ گمراہ ہیں. جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ بھی گمراہ ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں تقدیر ہے اور بندہ مجبور ہے, بالکل کچھ نہیں کر سکتا, یہ لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. ہاں تقدیر کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے. اول ما خلق اللہ القلم, ہم نے پڑھا حدیث میں جو سب سے پہلی چیز اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہے انسانوں سے پہلے اور ہر چیز سے پہلے وہ قلم تھی, قلم ہے. اللہ نے فرمایا اکتب, لکھو. قلم کہتی ہے کیا لکھوں, ما اکتب, کیا لکھوں. اللہ نے فرمایا قیامت تک جو کچھ ہونا ہے سارا کچھ تحریر کر دی. یہ اللہ کا علم ہے. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ تو کافر بن جا, اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا تو چور بن جا, اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا تو ڈکیٹ بن جا, بلکہ اللہ تو کہتا ہے اما شاکرا و اما کفورا. اے انسان, ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں ہم نے عقل دی ہے, فہم دیا ہے, رسول بھیجے ہیں, کتابیں بھیجی ہیں, اب تیری مرضی شکر گزار بن جا, تیری مرضی کافر بن جا. بندہ با اختیار ہے اس معاملے میں با اختیار ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے چونکہ لکھ دیا تھا یہ چور بنے گا لہذا میں چور بن گیا. امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیصلہ آیا, ایک بندے نے چوری کی, پکڑا گیا, چوری ثابت ہو گئی, مقدمہ چلا, ہاتھ کاٹو. ہاتھ کاٹنے کے لیے جب لے کر آئے, یہ چور امیر عمر سے کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر عمر آپ میرے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. کیوں؟ اس نے کہا میری تقدیر میں لکھا تھا, میری تقدیر میں لکھا تھا میں چوری کروں گا. امیر عمر فرماتے ہیں اگر تیری تقدیر میں لکھا تھا تو چوری کرے گا, تو میری تقدیر میں لکھا ہے کہ میں تیرے ہاتھ کاٹوں گا. یہ مفہوم جو تم نے تقدیر کا سمجھا ہے یہ غلط ہے. یہ تقدیر اللہ کا علم ہے. ایسے تو قاتل کہے گا میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے قتل کر دیے, زانی کہے گا میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے زنا کیا, ڈکیٹ کہے گا میری تقدیر میں لکھا تھا میں نے ڈکیٹی ماری. نہیں, یہ تقدیر اللہ کا علم ہے. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا یہ چور بنے گا, یہ زانی بنے گا, یہ ڈکیت بنے گا, تو اللہ نے لکھوا دیا. اللہ کو پہلے سے پتا تھا یہ عالم بنے گا, یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا. وہی اپنا علم اللہ نے لکھوایا ہے. اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. تقدیر پر ایمان ہوگا تو آپ مومن, وگرنہ نہیں. پھر سوال کرتا ہے اخبرنی عن الاحسان, احسان کے متعلق بتائیے. آپ نے کیا فرمایا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ ایمان ہے, ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے. اگر اتنا نہیں ہے تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے فإنہ یراک, وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تب عبادت کا مزہ. اب نماز پڑھ رہے ہیں, دکانوں کا حساب و کتاب ہی ہو رہے, نماز پڑھ رہے ہیں, سوچ رہے فلانے کو پیسے کیسے دینے, فلانے کے ساتھ کیا کرنا ہے, فلانے کے ساتھ کیا یہ آج ہمارے معاملے ہیں. یاد رکھیے اسی لیے ہماری عبادتوں میں وہ چاشنی نہیں ہے, ہماری نمازوں کے اندر وہ مزہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کی نمازوں میں ہوا کرتا تھا. نمازیں پڑھتے تھے, رو رو کے ان کی بری حالت ہوتی تھی. خود نبی علیہ السلام جب رات کو قیام فرماتے تھے, صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں نکلتی تھی جیسے دیگچی کے ابلنے کی آوازیں ہوتی ہیں. رو رہتے تھے. یہ عبادت, یہ احسان
اللہ سامنے ہے، کم از کم اتنا یقین ہونا چاہیے۔ اب جس بندے کو معلوم ہو میرے سامنے اللہ موجود ہے، آپ جاتے ہیں عدالت میں، آپ کو کہا جاتا ہے جج صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے احترام سے کھڑا ہونا ہے، بالکل صحیح کھڑا ہونا ہے، حرکت نہیں کرنی، ادھر نہیں دیکھنا ادھر نہیں دیکھنا، موبائل بند کر۔ یہ آپ کو ایک بندے کے ایک بندہ ہے بتلایا جا رہا ہے، یہ معزز ہے، آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ میرے بھائی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب آپ اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کی ذات ہوتی ہے، جب آپ مصلی پہ ہوتے ہیں رب کی ذات ہوتی ہے، تو اس طریقے سے کھڑے ہو، آپ کو معلوم ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، وگرنہ کم از کم اتنا ضرور ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز باغ چونکہ بہت بڑا تھا، کھجوریں ہیں، کھجوروں کے اوپر بیلیں ہیں انگوروں کی، کافی بڑا باغ ہے۔ اب باغ میں کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک پرندہ ایک پھنس گیا ان بیلوں میں، اس باغ میں پرندہ پھنس گیا، وہ پرندہ آوازیں لگا رہا ہے، پھڑ پھڑاٹ کی آوازیں ہیں۔ یہ صحابی نماز پڑھ رہا تھا، اس کا خیال اس پرندے کی طرف چلا گیا، پرندے کی جانب چلا گیا۔ اب جب نماز مکمل کی، نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں بڑی دل لگی کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بڑے سکون کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، لیکن آج اس باغ کی وجہ سے، اس پرندے کی وجہ سے آج میں آزمائش کا شکار ہو گیا، میری نماز کا وہ مزہ نہیں رہا جو میری نماز میں ہوا کرتا تھا۔ لہذا چونکہ یہ باغ کی وجہ سے ہوا ہے، میں آج کے بعد یہ سارا باغ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان صحابہ کا، اللہ کی عبادت کے لیے کہ عبادت میں مخل ہو گیا ایک پرندہ، یہ باغ سارا باغ وقف کر دیا۔ اور آج کا مسلمان ہے، دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، اس کو اذان کی آوازیں آ رہی ہے لیکن مسجد تک آنے کی فرصت نہیں ہے۔ ٹائم مکمل ہو چکا، آخری بات صرف سن لیں، اب یہ چلا گیا، قیامت کی علامتیں آپ نے سن لی کہ جب جو ہے جہاد عام ہوگا، لونڈیاں عام ہوگی، لونڈی کی اولاد میں سے ایک بچہ بڑا ہو کے بادشاہ بنے گا، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے، مورخین نے یہ لکھا ہے، محدثین نے، کہ جب ماؤں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ استعارہ ہے، یہ قیامت کی علامت ہے۔ جب دیکھو غریب لوگ کوٹھیاں بنا کے، بنگلے بنا کے ان میں فخر محسوس کر رہے ہیں، یہ قیامت کی علامت ہے، اور آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں وہ لوگ 10 سال 20 سال 30 سال پہلے ان پر نظر دو رہے ہیں، اور آج دیکھیں اکثریت ایسے لگتی ہے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے تھے، آج بلڈنگ میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ جب چلا گیا تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جبریل تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آیا تھا۔ یہاں ایک بہت بڑا نقطہ ہے، جبریل نے آ کے صحابہ کو یہ نہیں کہا میں جبریل ہوں، میں تمہیں دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، آخرت کی علامتیں یہ نہیں۔ جبریل نے سوال کیا، رسول اللہ نے جواب دیا، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جبریل بھی بات کہہ دے اس وقت تک دین نہیں بنتی جب تک محمد الرسول اللہ تصدیق نہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔